امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی عورت، دردناک واقعہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکھڑاتی آواز سے اس عورت کا نام بتایا۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کی شان کو خود بیان فرمایا تاکہ امت کو اندازہ ہو سکے کہ یہ دونوں بھائی کس عظمت و شان مقام و مرتبے کے ہیں۔ کئی احادیث ان شہزادوں گان سے رسول کی شان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد شبر، شبیر اور مشبر کے نام پر رکھے ہیں۔ حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنتی ناموں میں سے ہیں۔ دور جاہلیت میں یہ نام کسی کے بھی نہ تھے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ، بالوں کے وزن کے برابر چاندی صفا والو اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن بکریاں عقیقے میں ذبح فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین کریمین سے متعلق ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔
پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول تو نہیں ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین کرمین سرخ دھاری دار قمیض مبارکہ زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، پھر ممبر مقدس پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا، سنبھل کر چلتے ہوئے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا دیتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینے میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسن، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خطبہ لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مان لیں گے اور نہیں مانتے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے تو خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں خط روانہ کر دیا کہ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے
اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کوفے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے چل پڑے۔ حضرت حسین بن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفے والوں کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفے میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزید فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹل میدان میں پہنچ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان پر پہنچے اور ادھر یزید فوج بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین اپنا خیمہ کربلا کے میدان پر لگا دیا ہے تو یزید فوج بھی فوراً کربلا کے میدان پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کا سپہ سالار ابن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ابن سعد سے کہا، یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں کو درگزر کیا اور ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں کی۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے حضرت حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین گرامی، آپ یہاں سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے سونگنے سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزید فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم فوج یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا کہ انہوں نے آپ کی بات مان لی، جب تک
9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف اب مجھے شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا، یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ان دنوں کے اندر ہی شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں چلے گئے، تمام دیوں کو بجھا دیا اور تمام دیے بند کر دیے اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بلا جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا، سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناظرین، آخر کار 10 محرم کا دن آ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ یہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف اور صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو چکا تھا اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزید فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزید فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزید فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پیتے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کو سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزید فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یزید فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزید فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزید فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی زیادہ ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزادیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزید فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسنین کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسنین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسنین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسنین اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسنین نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحے میں حیات تک اپنے جد بزرگوں کے جوڑ میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دیا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالتیں زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو فرمایا، نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا، قتل کروں گا۔ فرمایا، اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکارہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی طرح دین اسلام پر قائم اور ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت امام حسن اور حسین کی طرح اپنے ایمان کو قیامت تک ثابت ایمان کی باتیں پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔